السلام علیکم تمام عالم اسلام کو میرا پیار بھرا سلام۔ میں آپ کا میزبان انور حسین خلیفہ سنجری ٹورس اینڈ ٹریولز آیوجت گرسیسا۔ ہاں دوستو، خواجہ غریب نواز کی زندگی ایپیسوڈ نمبر 45، سرکار خواجہ کا دہلی برود۔ سرکار خواجہ غریب نواز ہانسی سے روہتک پہنچے اور وہاں سے 587 ہجری مطابق 1191 عیسوی میں دہلی پہنچے۔ وہاں خوشی کے جشن منائے جا رہے تھے، گھر گھر گھی کے چراغ روشن تھے، کیونکہ وہاں کے راجا نے پانی پت کے قریب ترائن کے میدان میں ہندوستان کے 52 راجاؤں کے متحدہ قوت سے شہاب الدین غوری کو شکست دے کر برپا کر دیا تھا، اور غیر مسلم اس قدر خوش تھے۔ خواجہ غریب نواز اسی قدر ملول ہوئے۔ آپ کچھ دن دہلی میں ٹھہرے۔ دہلی کا چمپا کفر و شرک سے ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں کہ لوگ ان مسلمان درویشوں کو دیکھ کر تل ملانے لگے تو بہت لیکن خوش، خدا کی قدرت کی ان پر ان اللہ کے شیروں کی کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ شرارت جرأت نہ کر سکے۔ البتہ ایک نوجوان خفرہ طور پر سرکار خواجہ غریب نواز کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک چھری بغل میں چھپا کر آپ کی مجلس میں آیا اور وار کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا کہ آپ نے اچانک اس کی طرف دیکھا۔ فرمایا، بھائی اپنا کام کرنا۔ جگجگاتا یوں ہے۔ آپ کے الفاظ نسل بن کر اس کی نوجوان کے سینے میں پیوست ہوئے اور وہ اسی وقت قدموں میں گر پڑا۔ آپ کو درگزار کا خواستگار ہوا اور پھر مشرف و اسلام ہو گیا۔ سرکار خواجہ قیام دہلی کے دوران برابر تبلیغ حق کے کسروک رہے۔ پانچوں وقت اذان اور نماز با جماعت کا اہتمام ہوتا۔ آپ کی جلالت اور عظمت سے متاثر ہو کر ہزاروں غیر مسلم حلقہ بے گوش سے اسلام ہو گئے۔ سامانہ میں آپ کے خلاف سازش۔ کچھ دن قیام دہلی کے بعد آپ اجمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعض راجگیرہ نگاروں کے بقول آپ نے اجمیر کی سفر میں سونی پت، نارنول اور سامانہ میں بھی قیام کیا۔ سونی پت میں سیدنا امام ناصر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر موافق ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سامانہ میں آپ کے دوران قیام ایک عجیب واقعہ بھی پیش آیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں کے راجا کے پاس سرکار خواجہ غریب نواز کی تصویر بھی تھی اور آپ کو گرفتار یا قتل کرنے کے احکامات بھی۔ اسے جب آپ کی آمد کا حال معلوم ہوا تو بہت خوش ہوا اور راجا کو خوش کرنے کا ایک نادر موقع اس کے ہاتھ آ گیا۔ اس نے اپنے مشیروں کو جمع کر کے ان کی رائے لی کہ سرکار خواجہ اور ان کی ساتھیوں پر کس طرح قابو پایا جائے۔ راجا کے ایک تیز مزاج مشیر نے کہا، آپ اس مسئلے میں کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ مجھے حکم دیجئے، ان 30-40 مسلمانوں کو گرفتار کرنا یا قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ راجا یہ بات سن کر بولا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا تو سمجھ بیٹھا ہے۔ ان کے سامنے طاقت سے کام لینا خود کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ مہاراج اندر نرائش سے یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ اگر ہندوستان کے سارے جوگی، گنانی اور جادوگر مل کر بھی حضرت خواجہ غریب نواز کا مقابلہ کرے تو ہار جائیں گے۔ ہاں، ان پر اگر دھوکے سے قابو پا لیا جائے تو کامیاب
کامیابی کا امکان ہے۔ کھانے سے زہر بہار کی تفصیل اگلی پوسٹ میں۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی دنیا سے، گر ہو جائے یقین کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں دوستو، غریب نواز کی شان میں اور آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ در ایپیسوڈ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے خواجہ غریب نواز نے جس طرح سے اپنا سفر جاری رکھا، سنجر سے لے کر اجمیر کی سرزمین تک کس طرح سے سفر کیا ہے، وہ انشاءاللہ پوری ڈیٹیل آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دیجیے اجازت، میں آپ کا مہزبان انور حسین خلیفہ، سنجری ٹورز اینڈ ٹریولز آیوجت گرسیسا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ پوری ڈیٹیل آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔